آج مزہ آئے گا، آج تم روتی رہوگی، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن کو بھی مجھے تمہارے ساتھ یہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ آج میں تمہیں کھلا کے رہوں گا۔ اریبہ اس دن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سادہ سا پیغام میری زندگی بدل دے گا۔ روشنی کی ہلکی کرن کمرے میں پڑھ رہی تھی اور میں اپنی ڈائری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا غم اور امید کا ملا جلا احساس تھا۔ اس کا نام میرے فون کی اسکرین پر چمک رہا تھا، اریبہ۔ ہر بار اس کا نام دیکھ کر دل تیز دھڑکنے لگتا۔ ہم بچپن سے ساتھ تھے، لیکن زندگی کے راستے ہمیشہ الگ لے جاتے۔ پچھلے سال یونیورسٹی کے کیمپس میں ہم پہلی بار ملے۔ اس کی مسکان نے میرا دل چرا لیا۔ اس دن سے میں بس اس کے خیالات میں جی رہا تھا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی خوشی لے کر آتا اور ہر رات اس کی یادوں میں گزر جاتی۔ ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوتے اور ہر چھوٹی سی بات ہماری دوستی کو محبت میں بدل رہی تھی، لیکن دونوں کے اندر ایک شرم اور خوف بھی تھا کہ کیا ہم واقعی اپنے جذبات کا اظہار کر پائیں گے۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو میسج کیا، اریبہ کیا تم کل کافی پر ملو گی؟ اس کا جواب فوراً آیا، ہاں میں آ رہی ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ دونوں تھیں۔ اگلے دن ہم کافی شاپ میں ملے۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر چمک رہی تھیں اور مسکان اس کی ہر بات کو اور خاص بنا رہی تھی۔ ہم نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ ہر پل ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کیا۔ پھر میں نے اپنا دل کھول کر کہا، اریبہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو سی چمک آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس دن سے ہمارا رشتہ شروع ہو گیا۔ ہر دن ایک نئی کہانی، ہر رات ایک نئی یاد۔ ہم ساتھ میں کافی شاپس میں جاتے، پارک میں واک کرتے اور کبھی کبھی صرف خاموشی میں بھی ساتھ ہوتے۔ ہماری ہر ملاقات میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کا سارا بوجھ صرف ہم دونوں پر ختم ہو گیا ہو۔ لیکن محبت صرف خوشی نہیں لاتی، کبھی کبھی یہ امتحان بھی دیتی ہے۔ ایک دن اریبہ کو اپنے کیریئر کے لیے شہر چھوڑنا پڑا۔ اس وقت میرا دل ٹوٹنے کو تھا، لیکن ہم نے وعدہ کیا کہ فاصلے سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا۔ دور رہ کر ہم روزانہ میسج کرتے، کالز کرتے اور کبھی کبھی ویڈیو کال پر ملتے، لیکن فاصلے کا اثر آہستہ آہستہ نظر آنے لگا۔ وہ مصروف تھی، میں مصروف تھا اور ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں کم ہونے لگیں۔ ایک دن اس نے ایک عجیب سا پیغام بھیجا، ہمیں شاید کچھ وقت کے لیے رکھتا پڑے۔ میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں نے کوشش کی کہ خوش رہوں۔ چند مہینوں بعد وہ اچانک شہر آئی۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور ہم ساتھ بیٹھے کافی پی۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہم نے ہنستے ہوئے پرانی یادیں یاد کیں اور وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں زندگی بھر بھول نہ پاؤں۔ ہماری باتیں، وہ چھوٹے چھوٹے مذاق، وہ مشترکہ خواب، سب کچھ دل کو چھو رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے کہا، میں جانتی ہوں ہمیں وقت کے ساتھ مشکلات آئیں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور پھر اس نے ایک آخری پیغام بھیجا، ہماری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے ہم کتنے بھی دور ہوں، بس یاد رکھنا تم ہمیشہ میرے دل میں ہو۔ میں اس پیغام کو بار بار پڑھتا رہا۔ دل میں سکون بھی تھا اور ایک چھوٹی سی اداسی بھی۔ محبت صرف خوشی نہیں لاتی، یہ یادیں بھی دیتی ہے، وہ لمحے جو ہمیشہ دل میں رہتے ہیں۔ اور میں نے جان لیا، محبت صرف ساتھ ہونے میں نہیں بلکہ دل میں ہونے میں بھی زندہ رہتی ہے۔ وہ آخری پیغام ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا اور ہر بار پڑھتے ہوئے میں اس لمحے کو دوبارہ جیتا ہوں جب ہم پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ کچھ لمحے بعد ہم نے پارک کی بنچ پر بیٹھ کر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو اور سکون تھا، جیسے ہر چیز ہماری محبت کی گواہ ہو رہی ہو۔ اس نے سر ہلکا سا میری کتف پر رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکنیں ہم دونوں کے درمیان ہم آہنگ ہو گئی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا تم جانتی ہو، جب تم قریب ہوتی ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ وہ مسکرائی اور کہا، اور تمہارے ساتھ یہ سب زیادہ حقیقت لگتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پکڑ کر پارک میں آہستہ چلنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ یادیں تازہ ہو رہی تھیں، پرانی یادیں، پہلی ملاقات، پہلی باتیں اور وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جنہیں ہم نے کبھی اہم نہیں سمجھا لیکن دل میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس نے اچانک کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں تو زندگی کیسی ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں بھی یہی سوچتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا سامنا ساتھ کریں۔ رات کے اندھیروں میں ہم نے اپنے خواب، اپنے خوف اور اپنے چھپے جذبات شیئر کیے۔ وہ لمحے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے،
دل کی ہر دھڑکن اور ہر خاموشی میں محبت کی صدائیں سنائی دیتی۔ اگلے دن میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھیجا، ایک نوٹ جس میں لکھا تھا، میری ہر خوشی تم سے جڑی ہے اور میری ہر دعا تمہارے لیے ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا، یہ میرے لیے سب سے قیمتی لمحہ ہے، اور میں نے دل میں کہا کہ یہ محبت صرف لمحوں کی خوشبو نہیں بلکہ ایک مستقل احساس ہے جو ہر دن ہر رات ہمارے ساتھ رہے گا۔ دن گزرتے گئے، ہم نے ایک دوسرے کی مصروفیات کو سمجھنا سیکھا۔ ہر چھوٹا پیغام، ہر کال اور ہر ملاقات ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل میں رہنے کا نام بھی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہماری کہانی میں زندہ رہے۔ چند ہفتے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں گے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے اور ہر خوشی میں ساتھ ہنسیں گے۔ اس رات جب ہم الگ ہوئے، میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف لمحوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دل سے دل تک برقرار رہتا ہے، اور میں نے طے کیا کہ چاہے زندگی ہمیں کتنی بھی دور لے جائے، میں ہمیشہ اس کی یادوں میں زندہ رہوں گا، اس کے خوابوں میں شامل رہوں گا، اور اس کے لیے ہر دن کو خاص بناؤں گا، کیونکہ محبت صرف ساتھ ہونے میں نہیں بلکہ دل میں ہونے میں بھی زندہ رہتی ہے۔ اور وہ لمحے، وہ باتیں، وہ مسکانیں اور وہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہماری کہانی کو ایک ایسی حقیقت میں بدل دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر دن میں اس کے لیے کچھ نیا سوچتا، کچھ نیا کرتا، اور ہر رات اس کے خیالوں میں اپنے دن کی تکمیل محسوس کرتا۔ یہی حقیقت ہماری محبت کو۔ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی، جریانہ، جو ایک بڑے گھر میں صفائی کے کام کے لیے آتی تھی، اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھی۔ جریانہ کی زندگی کافی سادہ اور منظم تھی، مگر ایک دن اس کے مالک کے بیٹے واسم نے اس سے بات چیت شروع کی، اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوستانہ اور اعتماد بھرا تعلق قائم کرنے لگے۔ واسم نہ صرف ذہین اور خوش مزاج تھا بلکہ اس کی شخصیت میں ایک الگ کشش بھی تھی جسے جریانہ نے فوراً محسوس کیا۔ وہ اکثر گھر کے مختلف کاموں کے دوران چھوٹے چھوٹے لطیفے اور باتوں کے ذریعے جریانہ کو ہنساتا اور خوش کرتا، جس سے اس کے دل میں بھی ایک نرم احساس پیدا ہونے لگا۔ جریانہ نے بھی آہستہ آہستہ واسم پر اعتماد کرنا شروع کیا، اور دونوں کے درمیان ایک دوستانہ رفاقت کی بنیاد رکھی گئی، جہاں وہ اپنے مسائل، خوشیاں اور چھوٹے چھوٹے راز ایک دوسرے سے بانٹتے۔ واسم اکثر اپنی پڑھائی اور کام کے بعد جریانہ کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی باتیں سنتا اور اپنے مشورے دیتا، جس سے جریانہ کو نہ صرف حوصلہ ملتا بلکہ وہ خود بھی زیادہ پر اعتماد محسوس کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط رفاقت پروان چڑھی، جہاں نہ صرف مزاح اور خوشی کے لمحات تھے بلکہ ایک دوسرے کی حمایت اور اعتماد بھی شامل تھا۔ گھر کے باقی افراد کی غیر موجودگی میں یہ دوستانہ وقت دونوں کے لیے ایک سکون اور خوشی کا باعث بن گیا۔ جریانہ نے واسم کے ساتھ اپنی روزمرہ کی بات چیت میں نئی دلچسپی پیدا کی، اور واسم بھی جریانہ کی خوشی اور سکون کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ ایک دن واسم نے جریانہ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز تیار کیا، جس سے جریانہ بہت خوش ہوئی اور اس کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں مزید خلوص اور محبت بھری سمجھ بوجھ پیدا کی، اور یہ رفاقت صرف ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنی، جس میں کسی قسم کا دباؤ یا ناپسندیدہ رویہ شامل نہ تھا۔ جریانہ کے روزمرہ کے کام اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ واسم کے ساتھ وقت گزارتی، ہنستی اور سیکھتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک اعتماد اور حمایت کا مرکز بن گئے۔ گھر میں رہتے ہوئے جریانہ نے نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دینا سیکھا بلکہ واسم کے ساتھ دوستانہ تعلقات نے اسے خود اعتمادی، خوشی اور زندگی میں ایک مثبت رویہ سکھایا۔ یوں جریانہ اور واسم کی کہانی صرف ایک دوستانہ تعلق کی داستان بن گئی جو اعتماد، احترام اور خلوص پر مبنی تھی، اور دونوں کے لیے ایک خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کرتی رہی۔ جریانہ اور واسم کے درمیان دوستانہ تعلق آہستہ آہستہ مزید گہرا ہوتا گیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور زندگی کے چھوٹے بڑے پہلوؤں کو سمجھنے لگے۔ واسم نے محسوس کیا کہ جریانہ نہ صرف محنتی اور بحوصلہ ہے بلکہ اس کی سادگی اور خلوص اسے ہر لحاظ سے خاص بناتے ہیں۔
اور जरियाना भी वासिम की जहानत, हंसी मजाक और मदद करने की आदत से मुतासिर हुई। वो अक्सर दिन के मुख्तलिफ औकात में छोटे छोटे मंसूबे बनाते ताकि घर के काम आसान हों, और इस दौरान वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते, हंसते और कभी कभी छोटे छोटे चैलेंज भी करते ताकि रोज़मर्रा के मामूलात में थोड़ी तफरीक पैदा हो। जरियाना के लिए ये वक्त सुकून और खुशी का बास बन गया। मेरा नाम एरा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक छोटे मगर मोहब्बत भरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में सिर्फ 4 अफराद रहते हैं, मेरे शौहर, मैं, हमारा 4 साला बेटा और मेरे ससुराल वाले। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और ये वक्त मेरे लिए बहुत अहम तजुर्बात से भरा हुआ रहा। शुरू में मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून और मोहब्बत थी। मेरे शौहर इस्मा बहुत मेहनती और ख्याल रखने वाले हैं। वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालते हैं और अपने बेटे के साथ खेलने और सिखाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक रूटीन में गुजरती थी। सुबह में बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती, खाना पकाती, घर के काम निपटाती और शौहर को उनके काम के लिए रुखसत करती। ये सब कुछ करना मेरे लिए कभी कभी थका देने वाला लगता, लेकिन ख़ानदान की मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे हमेशा मुतहर्रिक रखता। मेरे शौहर के कारोबार की वजह से हमें कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और बाहर मुंतकिल होना पड़ा। इस तब्दीली ने मेरी ज़िंदगी में नए चैलेंज लाए। मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में घर की देखभाल और बेटे की तरबियत की जिम्मेदार थी। ये वक्त मेरे लिए सख्त और सब्र आजमा था। मैंने खुद को मजबूत बनाने की बहुत कोशिश की। मेरे ससुराल के लोग भी उस वक्त मेरे लिए बहुत मुआविन साबित हुए, ख़ास तौर पर मेरे ससुर अनवर, जो कि बहुत मोहब्बत करने वाले और मेहरबान इंसान हैं। इनकी मौजूदगी में मुझे घर के काम और ज़िंदगी की मुश्किलात में सुकून मिलता था। मैंने हमेशा अपने ससुर से सीखा कि किसी भी परेशानी में सब्र और हिकमत के साथ कदम उठाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलू आए। कभी कभी मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में तन्हाई महसूस करती और ये एहसास भी होता कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के बारे में खुलकर सोचना चाहिए। मैंने सीखा कि जज्बाती ताल्लुकात सिर्फ रोमानवी नहीं होते, बल्कि ख़ानदान, दोस्त और ससुराल के साथ मोहब्बत और एहतराम से भी जुड़े होते हैं। मैंने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए, जैसे कि बेटे के साथ खेलना, घर के कामों में दिलचस्पी लेना और अपने ससुराल के हर फ़र्द के साथ ताल्लुकात मजबूत करना। मेरे ससुर अनवर भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते और ये देखकर मैंने समझा कि मोहब्बत और रिश्ता सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की कदर करने में भी है। कभी कभी मैं अपने माजी के लम्हों को याद करती, जब शादी से पहले और बाद में ज़िंदगी की मुश्किलात ने मुझे कैसे मजबूत बनाया। ये यादें मुझे हौसला देते हैं कि ज़िंदगी में हर मसले का हल सब्र और मोहब्बत से निकलता है। मैंने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ये भी महसूस किया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर इंसान अपने ख़ानदान और प्यारों के लिए सब्र और मेहनत करे तो सब कुछ आसान हो जाता है। मैंने अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी, उसे अच्छे उसूल सिखाए, मोहब्बत, इज़्ज़त और सब्र के जज्बे से नवाजा। मेरे बेटे की खुशी और सेहत मेरी औलीन तरजीह थी। मैंने अपने ससुराल के माहौल में ये भी सीखा कि हर फ़र्द की मोहब्बत और इज़्ज़त की कदर करनी चाहिए, और ये कि छोटे छोटे लम्हात जैसे कि साथ खाना खाना, खेलना और बातचीत करना भी ख़ानदान में मोहब्बत और सुकून पैदा करते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये पहला हिस्सा सिखाने वाला